متحدہ قوم پاکستان سے خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ نہایت کو وقت دینے کے لیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سابق جسٹس گلزار احمد نے اپنے عدالتی کیریئر کے آخری روز سنایا بڑا فیصلہ۔ عدالتی فرنٹ پر ایم کیو ایم کی یہ کتنی بڑی فتح اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وسیم اختر 4 برس اختیارات نہ ہونے کا شکوہ کرتے رہے، کیا اب وہ تمام اختیارات میئر کو حاصل ہوں گے؟ دیکھیں، بڑا تاریخی فیصلہ آیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صرف وسیم اختر صاحب یا کراچی کے میئر کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے تمام چیئرمینز کے لیے، تمام میئرز کے لیے یہ فیصلہ آیا ہے، خاص طور پہ سندھ کے اندر۔ اب سندھ کا کراچی سے کشمور تک یو سی چیئرمین با اختیار ہوگا، وہ فیصلہ سازی میں با اختیار ہوگا، وہ مالی طور پہ خود مختار ہوگا، اسے کسی وزیر اعلیٰ، کسی وڈیرے، کسی نواب سردار کی اوطاق کے آگے جا کر اپنی یو سی میں ترقیاتی کاموں کے لیے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ جو ایم کیو ایم کا ایک تصور ہے کہ طاقت سب کے لیے، اختیار سب کے لیے، وہ تصور جو ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے، آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کوئی کافی حد تک وہ تمام تصور جو ہمارا منشور کا تھا وہ تقریباً اس پہ عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ پھر اہم ترین بات یہ کہ یہ جو کرپشن کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ یہ بورڈ بنا دو، 7 کا بورڈ بنا دو، لڑکانہ اتھارٹی بنا دو، یہ اتھارٹی بنا دو، اور اس میں پھر اپنے من پسند افسران کو رکھ لو، پھر اپنے لوگوں کی تقرریاں کر لو، پھر وہاں سے پیسہ بناؤ، یہ والا کام بھی اب رک گیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک تاریخی کامیابی ہے، عام سندھی کی کامیابی ہے، کراچی میں رہنے والی تمام قومیتوں کی کامیابی ہے، خصوصی طور پہ متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجروں کی کامیابی۔ اچھا، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق حکومت سندھ بااختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ بلدیاتی قانون سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش نہیں ہے، کہتے ہیں سب اختیارات لوکل گورنمنٹ کو دے دیں تو باقی کیا گھر بیٹھ جائیں گے؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بڑی اہم بات کی ہے، ابھی بیچ میں جب ہماری مشاورت چل رہی تھی تو ایم کیو ایم نے ایک فائنینشیل ماڈل دیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک یو سی چیئرمین جو چاہے کشمور کا ہو، لاڑکانہ کو ہو یا کراچی کا ہو، اسے ماہانہ 5 لاکھ کے بجائے 50 لاکھ روپے ملنے چاہیے۔ ایک ہمارا فارمولہ ہم نے بنایا تھا پروونشل فائنینس کمیشن کا۔ تو یقین کریں اسی طرح کے مائنڈ سیٹ نے ہم سے آ کے پوچھا کہ اگر یو سی چیئرمین کو 50 لاکھ روپے مہینہ ملے گا تو وہ ہمارے پاس پھر کیوں آئے گا؟ تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہاری مزاری کی طرح ان کے چیئرمین، ان کے وارڈ کونسلر کھڑے رہیں۔ اور پھر مراد علی شاہ صاحب کے کہنے سے کیا ہوگا؟ عدالت نے آئین کی تشریح کی ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کی ہے، آپ جائیں اپیل کریں یا ریویو کریں، نہیں ہوتا تو فوارہ چوک آپ کے لیے بھی حاضر ہے، آپ دھرنے شروع کریں۔ اچھا خواجہ بھائی، عدالت عظمیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ ایک طرف صوبائی اور مقامی حکومتوں کے اختیارات میں تضاد ہے، ان شقوں میں تبدیلی کی جائے، تو یہ شقیں کون سی ہیں اور تبدیل کیسے کریں گے آپ لوگ؟ یہ دیکھیں، انہوں نے صاف طور پہ بتا دیا ہے، انہوں نے پورے پورشنز لکھے ہیں کہ سیوک ایجنسیز میں کیا ہے، کہ پلے گراؤنڈ کیا ہے، پارکس میں کیا ہوگا، قبرستان کس کی ذمہ داری ہے، اسپتال کس کی ذمہ داری ہے، تعلیم کس کی ذمہ داری ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں جو آپریٹو ڈائریکشنز ہیں اس میں ایک ایک چیز مینشن کی ہے کہ یہ ساری کی ساری مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے جس کو صوبائی حکومت کے اختیار سے علیحدہ کریں۔ اب اس کے بعد جو ادارے بنے ہیں وہ بھی مینشن کر دیے، بھائی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے وہ بھی مقامی حکومت ہے، فوڈ اتھارٹی مقامی حکومت ہے، ماس ٹرانزٹ مقامی حکومت ہے، ٹرانسپورٹ مقامی حکومت ہے، اسی طرح یہ سارے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ مقامی حکومت ہے۔ تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بڑی واضح ہے، تمام قوانین جو بنے ہیں 2010 سے وہ اس فیصلے کے مطابق اس میں امینڈمنٹ ضروری ہے، اور امینڈمنٹ کے بعد بلدیاتی نمائندوں کو اختیار خود بخود جیسے ہی وہ امینڈمنٹ ہوگی یہ تمام ادارے، یہ تمام اختیار بلدیاتی نمائندوں کو منتقل ہو جائے گا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ عدالتی فیصلہ ہے، دوسری جانب جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب میئر کو مکمل اختیار دے گی؟ کیونکہ آصف زرداری کا مشہور قول ہے کہ معاہدے کوئی قرآن و سنت تو ہوتے نہیں ہیں سر۔ جماعت اسلامی کے اس معاہدے پہ ہمیں خود بڑی حیرانگی اور پریشانی تھی کہ 29 دن وہ اپنے بچوں کو، ماؤں بہنوں کو لے کے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسی قانون کو منظور کر لیا 2013 کے، اسی کی 4-5 شقوں کے اوپر ایک معاہدہ کر لیا، اور کچھ معاہدے کی شقیں ایسی ہیں جس کا قانون سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ تسلیم کر کے انہوں نے اپنا دھرنا سمیٹ دیا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو ماموں بنایا ہے۔ تو یہ مذاق کی اصطلاح نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے
کہ جماعت اسلامی کا ورکر بھی پریشان ہے اور جماعت اسلامی کے ڈائی ہارڈ لوگ وہاں موجود تھے، مائیں بہنیں موجود تھیں، وہ سب اب یہ سوال کر رہے ہیں حافظ نعیم صاحب سے. اور خاص طور پہ یہ جو عدالتی فیصلہ آیا ہے، اسی طرح کی پٹیشن جماعت اسلامی نے ہائی کورٹ میں بھی کی ہوئی ہے. اس میں تو انہوں نے 2013 کے قانون کو رد کیا ہے. ہائی کورٹ میں کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ، ناصر شاہ کے ساتھ جو معاہدہ کر رہے ہیں اس میں کچھ اور سائن کر رہے ہیں، اور ٹی وی پہ آ کے آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو خود میں بھی کنفیوز ہوں کہ جماعت کیا کہہ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو. خواجہ بھائی آخر میں یہ بتا دیں کہ اگر بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوتے ہیں اور میئر آپ کا آتا ہے، کیا وعدہ کریں گے اس بار کراچی کے عوام سے؟ کوئی بڑی تبدیلی آئے گی؟ کراچی والوں کی قسمت کیا بدل پائے گی؟ میرے بھائی دیکھیں، نظام با اختیار ہوگا تو افراد کارکردگی دکھا سکتے ہیں. افراد کتنے ہی بہترین ہوں، صلاحیت مند ہوں، لیکن اگر نظام فارغ ہے تو پھر وہ کارکردگی نہیں دکھائی جا سکتی. تو میں سمجھتا ہوں با اختیار نظام پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے اور لوگ میرٹ کے اوپر باصلاحیت لوگوں کو چنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس نظام کے اندر اس شخص کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جاتا ہے. اگر نظام بہتر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی جمہوری جماعت کا الیکٹڈ میئر صوبہ سندھ میں کہیں بھی چیئرمین ہو، وہ ضرور ڈیلیور کرے گا، بشرطے کہ وہ کرپشن، نیپوٹزم سے دور رہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو نظام آتا ہے جس میں آپ نے فیصلہ پڑھا کہ اس میں مالی طور پہ بڑی منتقلی ہے. مالی طور پہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ 5 لاکھ روپے سے اگر یو سی چیئرمین 50 لاکھ روپے مہینہ پہ چلا جاتا ہے، سال کے اسے 6 کروڑ روپے ایک یو سی کے لیے ملتے ہیں. تو سوچیں وہ یو سی کیا منظر پیش کرے گی اگر وہ ایمانداری سے اس پہ کام کرے. تو یہاں تو میئر کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تھے. اگر یہ اختیار ہوتے تو آج لاڑکانہ کراچی سے آگے نکل چکا ہوتا. اور آپ ہمیں یہ الزام دیتے کہ بھئی وسیم اختر صاحب نے کام نہیں کیا، لاڑکانہ والے نے کام نہیں کیا. بلکہ سندھ میں آپ کو وسیم اختر صاحب اور حیدرآباد کے طیب بھائی کے علاوہ کوئی تیسرا نام آپ کو یاد بھی نہیں ہے. عوام کو یاد بھی نہیں ہے کہ لاڑکانہ کا چیئرمین کون ہے، خیرپور کا کون ہے، سکھر نے 7 کا کون ہے. لوگوں کو نام یاد صرف وسیم اختر بھائی کا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نظام بھی فارغ ہے اور اتفاق سے وہ جو لوگ وہاں منتخب ہوئے وہ بھی فارغ ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خواجہ اظہار، اس وقت ہمارے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے.